الحمد لله الذي أبدع الأفلاك والأرضين، والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول وأوسط وآخر كلامنا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اتنی سی بات ہواؤں کو بتائے رکھنا، اتنی سی بات ہواؤں کو بتائے رکھنا، روشنی ہوگی چراغوں کو جلائے رکھنا. لہو دے کر جس کی حفاظت کی ہے ہم نے، ایسے ملک کو ہمیشہ سینے میں بسائے رکھنا. بزرگان محترم و معزز سامعین کرام، مندوبین عظام اور عزیز ساتھیوں، اللہ رب ذوالجلال کا بے انتہا فضل و کرم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے آج کی اس مبارک موقع پر 75 سالہ یوم آزادی کے عنوان سے، جشن آزادی کے نام سے ہم تمام کو ایک پروقار پروگرام منعقد کرنے کی توفیق نصیب فرمائی. دعا فرمائیں اللہ تبارک و تعالی اس پروگرام کو پائے تکمیل تک پہنچائے. محترم سامعین کرام، بنیادی طور پر ہماری دو پہچانیں ہیں، دو شناختیں ہیں. ہماری ایک پہچان مذہبی اعتبار سے مسلمان ہونے کی ہے، اور غیر مسلم حضرات ہوں تو ان کی مذہبی اعتبار سے ہندو ہونے کی پہچان ہے، غیر مسلم ہونے کی پہچان ہے. تو ہماری ایک پہچان بنیادی طور پر مذہبی اعتبار سے مسلمان ہونے کی ہے، اور دوسری پہچان ملکی اعتبار سے ہندوستانی ہونے کی ہے. مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم سال میں 2 عیدیں مناتے ہیں، ایک عید الفطر اور دوسری عید الاضحیٰ. اور ہندوستانی انڈین بھارتی ہونے کی وجہ سے ہم سال میں 2 عیدیں مناتے ہیں، ایک 26 جنوری جسے یوم جمہوریہ کہا جاتا ہے، اور دوسری عید 15 اگست جسے یوم آزادی کہا جاتا ہے. اور الحمدللہ جب سے اسلام آیا ہے اس وقت سے لے کر آج تک ہم ہماری مذہبی عیدیں بھی منا رہے ہیں، اور جب سے ہمارا یہ ملک آزاد ہوا ہے اس وقت سے لے کر آج تک ہم ملکی عیدیں بھی منا رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی تا حیات ہم یہ عیدیں مناتے ہی رہیں گے. اس لیے کہ ہمارا مذہب اسلام جہاں مذہب سے محبت کرنے کی بات کرتا ہے، وہیں ہمارا مذہب اسلام ملک سے محبت کرنے کا، ملک کی حفاظت کا، ملک سے وفاداری کا پیغام بھی دیتا ہے. مذہبی عیدیں منانا یہ مذہب سے محبت کی علامت ہے، اور ملکی عیدیں منانا یہ ملک سے محبت کی علامت ہے. اور ماشاءاللہ آپ حضرات دیکھ رہے ہیں کہ آج کے دن یوم آزادی کے عنوان سے، جشن آزادی کے نام سے پورے ملک میں پروگرامات کیے جا رہے ہیں، اجلاس کیے جا رہے ہیں، مجلسیں سجائی جا رہی ہیں،
ترنگے کو لہرایا جا رہا ہے، مٹھائیاں تقسیم کی جا رہی ہیں، چاکلیٹ تقسیم کیے جا رہے ہیں، آزادی کے نعرے بلند کیے جا رہے ہیں، خوشیاں منائی جا رہی ہیں۔ مجھے بتائیے، یہ خوشیوں کا سما، یہ خوشیوں کا موسم، یہ آزادی کے نعرے، یہ مٹھائیاں، یہ چاکلیٹ، ان ساری چیزوں کے پیچھے آخر کیا چھپا ہوا ہے؟ کیا ہمیں یہ یوم آزادی ایسا ہی اتفاقی طور پر مل گئی، یا یہ ملک آزاد ہو کر ایک پیپر میں دستخط کر کے سونے کے تشت میں ہمیں پیش کر دیا گیا؟ نہیں میرے بھائیوں، اس ملک کی آزادی کے پیچھے تقریباً 200 سالہ تاریخ ہے۔ اس ملک کی آزادی کے پیچھے بڑی بڑی قربانیاں چھپی ہوئی ہیں۔ اس ملک کی آزادی کے پیچھے پانی کی طرح خون بہایا گیا ہے۔ اس ملک کی آزادی کے پیچھے گاجر مولی کی طرح کٹنا انسانوں کا چھپا ہوا ہے۔ عام طور پر کہا جاتا ہے کہ 1857 سے جنگ آزادی کا، تحریک آزادی کا آغاز ہوا، حالانکہ یہ بات سراسر غلط ہے۔ اسٹیج پر کئی پڑھے لکھے حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، آپ حضرات ان سے معلوم کر سکتے ہیں۔ تحریک آزادی کا آغاز 1857 سے پہلے، یعنی تقریباً 100 سال پہلے ہی ہو چکا تھا۔ اور آپ حضرات کو حیرت ہوگی کہ ایک زمانے میں ہمارا ملک بھارت، ہندوستان، انڈیا سونے کی چڑیا کہا جاتا تھا۔ ہر اعتبار سے ہمارا ملک اعلیٰ مقام پر تھا، ہر اعتبار سے ہمارا ملک اچھے مقام پر تھا، اور یہاں کی تجارت زبردست طریقے کی چلتی تھی۔ اس لیے بہت سارے لوگ باہر سے آتے، یہاں تجارت کرتے، یہاں کاروبار کرتے، یہاں بزنس کرتے، اور ترقی پر ترقی کرتے چلے جاتے۔ تو انگریزوں کی بھی نظر ہمارے ملک بھارت پر پڑی کہ ہندوستان میں جا کر ہم بھی تجارت کریں گے، بزنس کریں گے، کاروبار کریں گے۔ تو سب سے پہلے 1498 عیسوی میں یورپ کے کچھ لوگوں نے ہندوستان میں آ کر کاروبار کیا، تجارت کی، اور انہیں بہت ترقی ملی۔ تو ان کا دیکھی دیکھا دیکھی اور دوسرے انگریزوں نے، انگلستان کے، ہالینڈ کے اور دوسرے انگریزوں نے بھی ارادہ کیا ہم بھی ہندوستان میں جا کر تجارت کریں گے، کاروبار کریں گے، بزنس کریں گے۔ تو 101 تاجروں نے مل کر پلان بنایا، ایک میٹنگ کی، اور 30,000 پاؤنڈ جمع کر کے 1601 عیسوی میں، آج سے تقریباً 400 سال پہلے 1601 عیسوی میں انگریزوں کا پہلا جہاز ہندوستان میں بنگال اور کلکتہ کے راستے سے آیا۔ میں مختصر طور پر آپ حضرات کو تاریخ سنانے کی کوشش کروں گا۔ اب یہ انگریز 1601 عیسوی میں تجارت کے ارادے سے، بزنس کے ارادے سے ہندوستان میں آئے، اور ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام سے انہوں نے تجارت کرنا شروع کی، اور گجرات سورت کو انہوں نے اپنا مرکز بنایا۔ وہاں ایسٹ انڈیا کمپنی کی ہیڈ آفس انہوں نے بنائی، وہاں سے تجارت انہوں نے کرنا شروع کی۔ تجارت کرتے 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 تقریباً 100 سال پورے ہوئے، اور 100 سال کے عرصے میں انہوں نے بہت نفع کمایا، انہوں نے بہت منافع حاصل کیا۔ 1707 عیسوی میں، 1707 عیسوی میں عالمگیر اورنگزیب رحمت اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا، اور عالمگیر اورنگزیب رحمت اللہ علیہ تک ہمارے ملک کا نام پوری دنیا میں چمکتا تھا۔ اس وقت کی جی ڈی پی 27% تھی، بہت ہی مضبوط ملک تھا ہمارا ملک، پوری دنیا کے امیر ترین ملکوں میں سر فہرست تھا۔ عالمگیر اورنگزیب رحمت اللہ علیہ کا 1707 میں انتقال ہو گیا، تو انگریزوں کو ہمت مل گئی، انگریزوں کو جرأت مل گئی۔ جب تک عالمگیر اورنگزیب رحمت اللہ علیہ
حیات تھے، زندہ تھے، کسی انگریز کو ہمت نہیں تھی، کسی انگریز کو جرأت نہیں تھی کہ وہ ہندوستان پر قبضہ کرنے کی بات کرے یا ہندوستان پر تسلط کی بات کرے، ہمت نہیں تھی۔ جب عالمگیر اورنگزیب رحمت اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا، عالمگیر اورنگزیب رحمت اللہ علیہ کے بعد مغلیہ سلطنت کے جو عام طور پر بادشاہ گزرے وہ عیاش قسم کے تھے، وہ آزاد قسم کے تھے۔ ان کی خطاؤں کی وجہ سے، ان کی گناہوں کی وجہ سے، ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے ہمارا ملک طوائف الملوکی کا شکار ہو گیا، تنزلی کی طرف جانے لگا۔ انگریزوں نے سوچا یہ بہت ہی اچھا موقع ہے ہندوستان پر قبضہ کرنے کا، ہندوستان پر اپنا تسلط قائم کرنے کا، ہندوستان میں اپنی حکومت جمانے کا، ہندوستان میں اپنا جھنڈا گاڑنے کا۔ تو انہوں نے 1707 عیسوی سے لے کر 1750 پر 4 1754 تک اپنی فوجوں کو مضبوط کیا، اپنے لشکروں کو مضبوط کیا، اور مغربی ممالک سے، یورپ سے ورکروں کے نام پر، ہیلپروں کے نام پر، مزدوروں کے نام پر وہ اپنے فوجیوں کو بلاتے تھے، اور ایسٹ انڈیا کمپنی جو انہوں نے بنائی تھی جگہ جگہ اس کی برانچیں قائم کی، اس کی شاخیں قائم کی، اور وہاں جو مزدور تھے حقیقت میں وہ مزدور نہیں بلکہ ان کے سپاہی تھے، ان کے فوجی تھے۔ اس طرح اندرونی طور پر اپنی طاقت مضبوط بنا چکے تھے، اپنا لشکر مضبوط بنا چکے تھے، اپنی فوج مضبوط بنا چکے تھے۔ سب سے پہلے 1756 میں نواب سراج الدولہ کے نانا علی وردی خان نے انگریزوں کے ناپاک ارادوں کو بھانپ لیا، انگریزوں کے ناپاک عزائم کو سمجھ لیا، اور انگریزوں سے کہا اے انگریزوں، تم ہندوستان کے اندر تجارت کے ارادے سے آئے تھے، بزنس کے ارادے سے آئے تھے، تجارت کرنا ہے خاموشی سے تجارت کرو، تجارت کے علاوہ اگر تمہارا کوئی دوسرا ارادہ ہے ہندوستان سے تم دبا کر نکل جاؤ۔ انگریز اندرونی طور پر مضبوط ہو چکے تھے، طاقت بنا چکے تھے۔ انگریز کہنے لگے وردی علی خان ہم ہندوستان چھوڑ کر جائیں گے نہیں، ہم تم سے جنگ کریں گے۔ تو ہندوستان کی سب سے پہلے جو جنگ ہوئی، جنگ آزادی کے عنوان سے علی وردی خان نے 1755 میں انگریزوں سے لڑی۔ یہ پہلی جنگ آزادی ہے جو 1755 میں علی وردی خان نے انگریزوں سے لڑی، اور الحمدللہ علی وردی خان نے ایسا کارنامہ پیش کیا، ایسا مظاہرہ پیش کیا، انگریزوں نے اپنے گھٹنے ٹیک دیے اور انگریزوں نے معافی مانگی، ہمیں معاف کر دو، آئندہ سے ہم یہ غلطی نہیں کریں گے، ہم صرف ہندوستان کے اندر تجارت کریں گے۔ ہمارے اکابر و اسلاف، ہمارے بڑے رحم دل، کرم دل، صاف و شفاف دل ہوا کرتے تھے، انہوں نے کہا جاؤ ہم نے تمہیں معاف کر دیا۔ اور حضرات علماء کہتے ہیں یہ پہلی بھول تھی ہمارے بڑوں کی جو انگریزوں کو انہوں نے معاف کیا، یہ پہلی بھول تھی، معاف کر دیا۔ پھر علی وردی خان کا انتقال ہو گیا، اب ان کو اور حوصلہ مل گیا کہ ہمارے راستے کا کانٹا صاف ہو گیا، تو پھر انہوں نے ہندوستان پر قبضہ کرنے کی کوشش کی۔ تو وردی علی خان کے نواسے نواب سراج الدولہ جو اس ملک کے پہلے شہید ہیں آزادی کے نام پر، نواب سراج الدولہ نے وہی بات انگریزوں سے کہی جو ان کے نانا نے کہی تھی، تجارت کرنا ہے۔ انگریزوں نے کہا ہم ہندوستان چھوڑ کر نہیں جائیں گے بلکہ تم سے جنگ کریں گے۔ تو نواب سراج الدولہ بنگال اور کلکتہ میں 6 مہینوں تک انگریزوں سے لڑتے رہے، انگریزوں سے جنگ کرتے رہے۔ میر جعفر کی غداری کی وجہ سے اور دیگر لوگوں کی غداری کی وجہ سے نواب سراج الدولہ ہار گئے، اور پلاسی کے میدان میں نواب سراج الدولہ شہید ہو گئے، نواب سراج الدولہ شہید ہو گئے میر جعفر کی غداری کی وجہ سے۔ ہر دور میں غداروں کی وجہ سے مسلمانوں کا نقصان ہوا ہے،
ہر دور میں منافقوں کی وجہ سے مسلمانوں کا نقصان ہوا ہے۔ یہاں ٹیپو سلطان کے ساتھ میر صادق نے غداری کی، اور یہاں نواب سراج الدولہ کے ساتھ میر جعفر نے غداری کی۔ اب جب نواب سراج الدولہ شہید ہو گئے، انگریزوں کو اور حوصلہ مل گیا اور ہمت مل گئی کہ آسانی سے ہم ہندوستان پر قبضہ کر سکتے ہیں۔ اب قبضہ کرتے 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 وہ کرناٹک کی پہچان، میسور کی جان، جرأت مند انسان حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ ایک پہاڑ کی طرح کھڑے ہوئے تھے۔ حضرت ٹیپو سلطان نے انگریزوں سے تقریباً 4 جنگیں لڑی۔ ان کے والد صاحب حیدر علی اور حضرت ٹیپو سلطان نے مل کر تقریباً 4 جنگیں انگریزوں سے لڑی۔ آخری جنگ 1799 عیسوی میں سری رنگا پٹنم میسور میں ہوئی، اور وہاں بھی میر صادق کی میر علی کی غداری کی وجہ سے، حیدرآباد کے نظام کی غداری کی وجہ سے حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ اپنی جان آفریں کے حوالے کر دیا۔ حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ جب شہید ہو گئے، انگریز جنرل ہارس حضرت کی ناش پر کھڑے ہو کر کہنے لگا، آج سے ہندوستان ہمارا ہے، آج سے ہندوستان ہمارا ہے۔ کیا مطلب؟ حضرت ٹیپو سلطان سے پہلے تک کسی انگریز کو ہمت نہیں تھی کہ اس ملک کو اپنا ہندوستان کہے، اس ملک کو اپنا ملک کہے، کسی کو ہمت نہیں تھی۔ حضرت ٹیپو سلطان جب شہید ہو گئے تو انگریز یہاں سے بڑھتے گئے، جاتے جاتے دہلی تک گئے۔ 1803 عیسوی میں فاتحانہ طور پر انگریز دہلی میں داخل ہوئے، اور وہاں شاہ عالم ثانی بادشاہ تھے، ان کے ہاتھ سے ایک معاہدہ لکھوایا۔ کیا؟ خلق خدا کی، ملک بادشاہ سلامت کا، اور حکم کمپنی بہادر کا۔ خلق خدا کی، ملک بادشاہ سلامت کا، اور حکم کمپنی بہادر کا۔ یعنی حکم چلے گا تو ایسٹ انڈیا کمپنی کا چلے گا، حکم چلے گا تو انگریزوں کا چلے گا۔ یہ بات جب پھیلی، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے بڑے صاحبزادے حضرت مولانا شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے فتویٰ دیا کہ آج سے ہندوستان دارالحرب ہو چکا ہے، آج سے ہندوستان غلام ہو چکا ہے۔ اس وقت جس طرح نماز پڑھنا فرض ہے، رمضان کے روزے رکھنا فرض ہے، صاحب نصاب پر زکوٰۃ دینا فرض ہے، ٹھیک اسی طرح انگریزوں سے لڑنا، انگریزوں سے بھڑنا، انگریزوں سے جہاد کرنا، انگریزوں کو یہاں سے بھگانا ہر ایک کے اوپر فرض ہو چکا ہے۔ انہوں نے یہ فتویٰ دیا، اور یہ فتویٰ جنگل کی آگ کی طرح پورے ملک میں پھیل گیا۔ پورے ملک میں ایک آزادی کی چنگاری بھڑک اٹھی۔ اب یہاں انگریزوں نے جب یہ چیز دیکھی کہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی اور ان کے شاگرد، ان کے علماء آزادی کی آواز لگا رہے ہیں، تو انگریزوں نے حکم دیا، آرڈر دیا کہ جہاں کوئی ٹوپی والا نظر آئے، جہاں کوئی پگڑی والا نظر آئے، جہاں کوئی جھبے والا نظر آئے، جہاں کوئی داڑھی والا نظر آئے، اسے وہیں قتل کر دو، اسے وہیں ختم کر دو۔ پھر آتے آتے 1830 پر 1 عیسوی میں بالا کوٹ میں ایک جنگ ہوئی۔ سید احمد شہید، اسماعیل شہید دہلوی اور ان کے ساتھی شہید ہو گئے، اور وقت گزرا 1866 میں دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی گئی، اور وقت گزرا 1912 میں ریشمی رومال کی تحریک چلی، اور وقت گزرا 1919 میں جمعیت علماء کی بنیاد ڈالی گئی۔ بہت ساری تنظیمیں، بہت ساری تحریکیں، بہت سارے ادارے جنگ آزادی کے لیے 1940 پر 7 عیسوی تک وجود میں آ گئے۔ 15 اگست 1940 پر 7 عیسوی میں ہمارا یہ ملک آزاد ہوا۔ لیکن آپ حیرت کریں گے، آزادی سے پہلے تک اس ملک کی آزادی کے لیے 90 لاکھ مسلمانوں کو شہید کیا گیا۔
10 لاکھ مسلمان بچوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹا گیا۔ اس ملک کی آزادی کے لیے قرآن پاک کے 3 لاکھ نسخے جلائے گئے۔ اس ملک کی آزادی کے لیے 80,000 مدرسوں کو گرایا گیا۔ اس ملک کی آزادی کے لیے 57,000 علماء و صلحاء کو پھانسی کے پھندوں پر لٹکایا گیا۔ انگریزوں نے پوچھا دشمنوں سے آخر بات کیا ہے؟ اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود نہ مسلمان جھکتے ہیں، نہ مسلمان دبتے ہیں، نہ مسلمان ڈرتے ہیں، ہر دن جنگ کرنے کے لیے آ جاتے ہیں۔ آخر بات کیا ہے؟ وہ کیا چیز ہے جو ان کے اندر جان ڈال دیتی ہے؟ وہ کیا چیز ہے جو ان کے اندر روح پھونک دیتی ہے؟ تو انہوں نے انگریزوں سے کہا ان کے درمیان ایک چیز ہے جو ان کے اندر جان ڈال دیتی ہے، اور وہ چیز ہے قرآن پاک۔ وہ چیز ہے قرآن پاک۔ ماشاءاللہ یہاں قرآن کے خادم، قرآن کی خدمت کرنے والے، قرآن کے فن کو پورے عالم میں پھیلانے والے قاری رضوان بیگ شمسی صاحب تشریف فرما ہے۔ قرآن کی عظمت کو، قرآن کی فضیلت کو، قرآن کے مقام و مرتبے کو، قرآن کی اہمیت کو، قرآن کے مزے کو، قرآن کے لطف کو، قرآن کی چاشنی کو یہ سمجھ سکتے ہیں۔ اس وقت انگریزوں سے کہا گیا قرآن پاک ان کے درمیان ایک ایسی چیز ہے جو ان کے اندر جان ڈال دیتی ہے۔ انگریزوں نے کہا اچھا تو جاؤ قرآن پاک کو جلاؤ۔ تو قرآن پاک کے 3 لاکھ نسخے اس ملک میں جلائے گئے، اس ملک میں جلائے گئے، اور کہا گیا قرآن کو سکھانے والے حضرات علماء ہیں، حضرات حفاظ ہیں، حضرات قرہ ہیں۔ تو 57,000 علماء و صلحاء کو اس جرم کے اندر کہ قرآن سکھانا جرم ہے، پھانسی کے پھندوں پر لٹکایا گیا۔ اور غیر کی گواہی تو مقبول ہوتی ہے نا، یہ غیر مسلم کہتے ہیں۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے دلی کی شاہی مسجد کے پیچھے ایک بہت بڑا دیگ لگایا گیا اور اس کے اندر تیل کو پکایا گیا۔ 40 علماء کو برہنہ کر کے، ننگا کر کے، ان کے کپڑے اتار کر لایا جاتا اور ان سے کہا جاتا کہ تم اس جنگ آزادی سے پیچھے ہٹ جاؤ، ہم تمہیں چھوڑ دیں گے ورنہ اس جلتے ہوئے تیل کے اندر ڈال دیں گے۔ حضرات علماء ڈنکے کی چوٹ پر کہتے فَخْزِ مَا أَنْتَ خَاص إِنَّمَا تَخْزِي هَذِهِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا۔ ارے اس دنیا کو تو ہم چھوڑ سکتے ہیں لیکن اس بات پر ہم سمجھوتا کر لیں یہ ہمیں برداشت نہیں، یہ ہمیں گوارا نہیں۔ حضرات علماء کو جلتے ہوئے تیل کے اندر ڈال دیا جاتا، ان کو کباب بنا دیا جاتا۔ اس طرح ہر مرتبہ 40 علماء کو لایا جاتا، ان کے کپڑے اتارے جاتے اور اس تیل کے اندر ڈال کر کباب بنا دیا جاتا۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، یہ بہت بڑی لمبی تاریخ ہے جو میں نے مختصر انداز میں، مختصر الفاظ میں آپ حضرات کے سامنے پیش کی ہے۔ اتنی قربانیوں کے بعد، اتنی تکلیفوں کے بعد، اتنی مشقتوں کے بعد جب یہ ہمارا ملک آزاد ہو گیا، 75 سال ہو گئے، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ صرف مٹھائیاں کھا کر گھر کو چلے جانا چاہیے، صرف چاکلیٹ کھا کر گھر کو چلے جانا چاہیے۔ یہ مجاہدین آزادی جو لاکھوں کی تعداد میں ہیں وہ ہمیں پیغام دے رہے ہیں، وہ ہمیں سبق دے رہے ہیں کہ جس نقش قدم پر ہم چلے ہیں اسی نقش قدم پر تم کو بھی چلنا پڑے گا، تبھی جا کر اس ملک کے اندر تم آزادی کی سانس لے سکتے ہو۔ اور جتنے ہمارے مجاہدین آزادی گزرے ہیں ان تمام مجاہدین آزادی کو آج کے دن آپ حضرات ایصال ثواب کریں، قرآن پاک پڑھ کر، درود شریف پڑھ کر، صدقہ و خیرات کر کر مسلم مجاہدین آزادی کو ایصال ثواب کریں، غیر مسلم مجاہدین آزادی کو خراج تحسین پیش کریں۔
غیر مسلم مجاہدین آزادی کو خراج عقیدت پیش کریں اور مسلم مجاہدین آزادی کو ایصال ثواب کریں، یہ ہمارے اوپر ایک ذمہ داری ہے۔ تو سارے حضرات کریں گے؟ آواز اس نے آرانا بھی انشاءاللہ بولیں، سارے حضرات کریں گے؟ تو سارے حضرات مجاہدین آزادی کو یاد بھی رکھیں گے، مجاہدین آزادی کو یاد بھی کروائیں گے، مجاہدین آزادی کو ایصال ثواب بھی کریں گے، اور باقاعدہ اپنے بچوں کو مجاہدین آزادی کے نام یاد کروائیں۔ اسکولوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں اور دیگر پروگراموں میں جو تاریخ پیش کی جاتی ہے، اس تاریخ سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس ملک کی آزادی کے لیے مسلمانوں کی ایک انگلی بھی شہید نہیں ہوئی، ایک انگلی بھی نہیں کٹی۔ ایسا نہیں ہے، یہ بہت بڑی لمبی تاریخ ہے، لے دے کر دو چار نام پیش کیے جاتے ہیں۔ اگر میں صرف مجاہدین آزادی کے نام پیش کرنا شروع تو دوپہر ہو جائے گی۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، مولانا قاسم نانوتوی، مولانا رشید احمد گنگوہی، حافظ ضامن شہید تھانیسری، مفتی کفایت اللہ دہلوی، مولانا ابوالکلام آزاد، مولانا حفظ الرحمان سیوھاروی، کتنے بے شمار نام ہیں۔ تو آپ تمام حضرات مجاہدین آزادی کو پڑھیں، مجاہدین آزادی کو یاد رکھیں اور ان کو ایصال ثواب کریں۔ ایک شعر کہہ کر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ ہم زمیں کا بدن نہ چھوڑیں گے، ہم اس زمیں کا بدن نہ چھوڑیں گے، یعنی ہرگز کفن نہ چھوڑیں گے۔ اپنا ایمان ہے یہی ماجد، مر کر بھی ہم وطن نہ چھوڑیں گے۔ میں منتظمین جلسہ اور آپ تمام حضرات کو مبارکبادی پیش کرتا ہوں کہ آپ حضرات نے یہ پروقار تقریب منعقد کی اور ہندوستان سے محبت کا، ہندوستان کی وفاداری کا ثبوت دیا۔ اللہ تبارک و تعالی تمام حضرات کو قبول فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ محترم کے زبان مبارک سے جو الفاظ نکلے، یقیناً سنہری الفاظ میں اسے لکھے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان مرحومین شہیدین کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائیں، جو قوم مسلم ہیں، جو ہمارے ہندو بھائی ہیں، عیسائی ہیں، کرسچنز ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد، اللہم صلی علی سیدنا